السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلامک انجینئر کے ایک سوال کا جواب دیں گے جو اعتراضات اس نے لگائے ہیں اسلام کے اوپر کہ مدرسوں میں اس نے کہا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے اس نے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی۔ تو مدرسوں میں بچوں سے زیادتی کے حوالے سے جو اس کی ویڈیو ہے اس کا جواب دینے کی انشاءاللہ اس ویڈیو میں کوشش کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں پہلے اس کے سوال کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کے جواب کی طرف۔ کہ جب خدا کا کلام کوئی بھی انسان پڑھتا ہے، جو کہ مسلم ہو یا کرسچن بھی ہو، خدا کا کلام پڑھنے کے لیے اس کو کبھی سمجھنے کے لیے کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے انسان کی جو ہمیں سکھا سکے کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ اسلامک انجینئر، جب تم قرآن کو خدا کا کلام سمجھتے ہو تو میری تم سے یہ درخواست ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کرو، پوری پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات سنتے ہیں تمہاری۔ تو دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ مسلم پریچر میں اور کرسچن پریچر میں کیا فرق ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا۔ یہ ہماری بچی ہے جی، تقریباً یہ 3 ماہ سے مولانا صاحب قاری عبداللہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا ہم نے کہ یہ چلو دینی تعلیم حاصل کر لیں۔ آخرکار اس کی ماں سے میں نے کہا کہ تم پیار محبت سے کسی طریقے سے پوچھو تو صحیح اس سے، کیوں نہیں جا رہی؟ کتنے دن ہو گئے، وہ واپسی جائے گی تو کچھ پڑھ لے گی، چلو قرآن پاک تو پڑھ لے۔ مگر وہ پیار سے اس نے جب پوچھا تو رات کو اس نے بتایا کہ یہ جو نا میرے ساتھ قاری صاحب نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور میں جو روتی تھی تو میرے منہ پہ تکیہ رکھ دیتا تھا، اور جو ہے نا میں گھر بتانے کی میرے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اور مجھے کہتا تھا گھر جا کے اگر تو نے بتایا تو میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، چھوڑوں گا نہیں، تیرے ماں باپ بھی تیرے کو مار ڈالیں گے، یہ نہیں سوچنا کہ تجھے کچھ ہو جائے گا، تجھے معافی نہیں ملے گی، کسی کو کوئی بات نہیں بتانی۔ دوستوں، ایسے بہت سارے واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات خاص طور پہ مدرسے میں بہت ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ جو ویڈیو اسلامک انجینئر نے اپنی اس ویڈیو میں ایڈ کی تھی، یہ سوال تھا اس شخص کا کہ مجھے انصاف دلایا جائے کہ میری بچی کے ساتھ قاری عبداللہ نے زیادتی کی، ٹھیک ہے؟ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ آدمی مسلم ہے تو اس کو کس نے یہ کہہ دیا کہ ایسے کریکٹر والے انسان کے پاس اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ کریکٹر کا برا آدمی ہے تو اس کو مسجد میں کیوں رکھا گیا یا مدرسے میں کیوں رکھا گیا، اس کو فارغ کیوں نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ جب ہماری شریعت ایک بہن بھائی کو بالغ ہونے کے بعد ایک کمرے میں سونے کی اجازت نہیں دیتی تو پھر اس نے اپنی بچی کو ایک لڑکے کے ہاں پڑھنے کے لیے کیوں بھیجا اس بیوقوف نے، ٹھیک ہے؟ کیوں اس نے ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا، کیوں بھیجا؟ اس میں سب سے زیادہ قصور اس آدمی کا خود ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ کیا اس کے علاقے میں کوئی علماء کرام عورت نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو گھر میں اس کی بیوی ان پڑھ تھی، وہ نہیں پڑھا سکتی تھی؟ ہمیں جب بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے سوچنا چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جو بچوں کو ٹیچر کے پاس بھیجنا ہے اس کے بارے میں، اس کے کریکٹر کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کریکٹر کا آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس علم کس حد تک ہے اور یہ کریکٹر کا کیسا آدمی ہے، یہ دیکھنا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اسلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ان شیطانوں کی غلطی ہے اور ان کا قصور ہے۔ میرے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں عورت کا مقام، ٹھیک ہے؟ تو وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے، اس میں اسلام اور عیسائیت سے میں نے عورت کا مقام بیان کیا اسلامک انجینئر کے سوال کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور یہ صاف طور پر میں نے اس ویڈیو میں واضح کیا ہے کہ زنا کتنی قسم کا ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے اسلام میں اور عیسائیت میں، دونوں مذاہب میں زنا کی کیا
سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب اسلام میں اتنی بڑی سزا ہے زنا کی، اور اتنی قسم کا زنا ہے، آنکھوں کا، دل کا، پاؤں کا، ہاتھوں کا زنا ہے، دل کا دماغ کا زنا ہے اسلام میں، تو اس میں اسلام کا قصور کوئی نہیں ہے، وہ اس قاری کی ہی غلطی ہے، اس میں اسلام کا کوئی دوش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی مذہب کا آدمی، کوئی شخص، کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی عام انسان اگر کوئی غلط کام کرے، غیر شرعی کام کرے، غیر شرعی بات کہے، تو اس کا الزام اس کے مذہب پہ، اس کے خدا پہ، اس کے نبی پہ بالکل بھی نہیں لگانا چاہیے۔ میں خود کی بات کرتا ہوں، میں خود جس ٹیچر سے پڑھا ہوں قرآن شریف، تو میں کافی عرصہ تک، کچھ 4-5 سال کا عرصہ تک مغرب سے عشاء تک مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں اپنے ٹیچر کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ ایسا کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ہمارے جو استاد محترم تھے انہوں نے بری نظر سے ہمیں دیکھا تک نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچتے ہو گئے کہ آپ کے پاس تو کافی زیادہ بچے ہوتے تھے، تب ایسا اپنے ٹیچر نے نہیں کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میرے جو ٹیچر تھے اور میری ان کے ساتھ کوئی ایسی دوستانہ ماحول بھی تھا کہ ہم اکٹھے بہت زیادہ ٹائم پاس کیا، ہم نے بہت زیادہ رات کو محفلیں اٹینڈ کی ہم دونوں نے، ٹھیک ہے۔ رات کے 1-2 بجے تک بھی ہم دونوں اکیلے رہے ہیں مسجد میں اور مدرسے میں، محفل کے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ تو اس اللہ کے بندے نے، میں قرآن کی ضامن بنا کر یہ بات کر سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس آدمی نے شہوت کی لذت کی وجہ سے مجھے ایک اپنی انگل تک ٹچ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ان کا نام حافظ خلیل محمد ہے، حافظ محمد خلیل احمد ہے۔ دوستو، میرے دیکھنے میں لائیو پریکٹیکلی بھی طور پر ہمارے مدرسے میں، ہماری تعلیم میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے علاقے میں، میں نے اب تک یہ کام نہیں دیکھا کہ کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں کسی امام صاحب نے، ٹھیک ہے، قاری صاحب نے کوئی ایسی بدفعلی کی ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی ایسے کام کرتے ہیں وہ خود گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، وہ مجرم ہیں خدا کے، اسلام کے، اس میں خدا کی، اسلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے اسلام اور عیسائیت میں عورت کا مقام، یہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور جہاد کے متعلق غلط فہمیاں پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، یہ 4 ویڈیوز آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی گناہ گار آدمی ہو، اس کا قصوروار اس کے مذہب کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جو یہ کام کرتے ہیں میں بھی انہیں بہت بری نظر سے دیکھتا ہوں، ان لوگوں کو جو یہ غلط کام، کیونکہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، وہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیوں ایسا کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میری کوئی یہ ویڈیو مسلمان دیکھ رہے ہیں، کوئی مسلمان علماء کرام تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے، ایسے شخص تک پہنچی ہے جو مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے، تو میری ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ پلیز خدا کے لیے یا تو یہ بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یا اگر غلط کام کرنے ہیں تو دوزخ میں جائیں، ہمیں کیا، اگر یہ کام کرنے ہیں تو پڑھانا چھوڑ دیں، نہیں تو یہ غلط کام چھوڑ دیں۔ ذرا سوچیے، اگر اسلام کا خدا اور مسیحیت کا خدا ایک ہی ہے تو پھر اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ کیوں صرف مسیحیت کا خدا یہ سکھاتا ہے کہ آپ اتنے ڈاؤن ٹو ورڈز ہو جاؤ، اتنے جھک جاؤ کہ آپ دوسروں کے پاؤں دھو، چاہے وہ آپ کے مذہب کے بھی نہ ہوں؟ دوستوں، ایک مسلم عورت ہے جس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے، اور یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک مسلم کنٹری میں تھی جہاں پر اس کی جان خطرے میں تھی اور وہ اس کو مارنا چاہتے تھے، مگر ایک کرسچن کنٹری نے اس کو پناہ دی، اور کرسچن پریچرز اب اس کے اور اس کے ہسبینڈ کے پاؤں دھو رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ مسیحیت کتنا ڈاؤن ٹو ورڈز ارتھ ہے اور کتنا پیار اور محبت کرنے والا مذہب ہے۔ اسلامک انجینئر، پہلی بات تو یہ تم عیسائیت، مسیحیت اور اسلام کے خدا کے بارے میں بات کر رہے ہو، میں تجھے یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری کائنات، تمام مخلوقات کا خدا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رہی بات سیکھنے سکھانے والی
اسلام اور عیسائیت میں عورت کا مقام وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں، بدفعلی کے بارے میں کتنی سختی سے قرآن و حدیث سے میں نے یہ ثابت کیا، کتنی سختی سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے زنا کرنے سے، اور زنا کتنی قسم کا ہے، برے کام نہیں کرنے چاہیے، ان کی سزا کیا ہے، یہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کی ہے۔ اس کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اب تھوڑی سی بات بائبل میں محبت کے بارے میں کر لیتے ہیں کہ بائبل میں محبت کے بارے میں کیا لکھا ہے، جو اسلامک انجینئر بول رہا ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 5 ورس 17 میں لکھا ہے، اس علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پرانی شریعت کو توڑنے نہیں آئے، پورا کرنے آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پرانی شریعت میں کیا لکھا ہے۔ احبار کی کتاب چیپٹر 24 ورس 19 اور 20 میں یہ لکھا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ کو عیب دار بنائے تو جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جائے، یعنی عضو توڑنے کے بدلے عضو توڑنا ہو، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کر دیا ہے ویسا ہی اس میں بھی کر دیا جائے۔ یہ ہے محبت بائبل میں، یعنی کہ جو چوٹ تمہارا ہمسایہ تمہیں پہنچائے تو ویسی ہی چوٹ اسے پہنچائی جائے، یہ بھی بائبل میں لکھا ہے، میں خود سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سیموئیل 2 چیپٹر 12 ورس 8 اور 9 میں لکھا ہے، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا، سو تو نے کیوں خدا کی بات کی تحقیق کر کے اسے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آقا کی بیویوں کو گود میں کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، غیر محرموں کو، ٹھیک ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 10 ورس 34-35 میں یہ لکھا ہے، اس علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، اور بیٹی کو اس کی ماں سے، اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں۔ یہ ہے بائبل سے محبت کے بارے میں بات، ٹھیک ہے نا، جو کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تلوار چلوانے کے لیے آئے ہیں، محبت پھیلانے کے لیے نہیں، لوگوں کو بچھوڑنے کے لیے آئے ہیں، جوڑنے کے لیے نہیں۔ یہ بائبل کی بات میں کر رہا ہوں، اللہ کا نبی تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ احبار کی کتاب چیپٹر 26 ورس 8 میں لکھا ہے، اور تمہارے 5 آدمی 100 کو رکیدیں گے، اور تمہارے 100 آدمی 10,000 کو کھریڑ دیں گے، اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے۔ احبار کی کتاب چیپٹر 26 ورس 25 میں لکھا ہے، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلواؤں گا جو عہد شکنی کا پورا انتقام لے گی، اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا، اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے۔ یہ بھی محبت کی بات ہے بائبل میں۔ اور ورس نمبر 33 میں یہ لکھا ہے، اور میں تم کو غیر قوموں میں براندہ کروں گا، اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا، اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا، اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے۔ اور 36 میں لکھا، اور جو تم میں سے بچ جائیں گے اور اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے، ان کے دل کے اندر میں بے ہمتی پیدا کر دوں گا، اور اڑتی ہوئی پتی کی ہوا کی آواز ان کو کھریڑ دے گی، اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو، اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہو تو بھی وہ گڑ گڑ کر پڑیں گے۔ یعنی کہ یہ محبت کی بات تھی مختصر طور پر جو میں نے بائبل سے آپ کو بتائی۔ اس سے مزید ویڈیو حوالہ جات جاننے کے لیے میری ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، جس کا ٹائٹل ہے کہ انڈیا میں قرآن پر پابندی۔ تقریباً یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر میرا چینل اوپن کریں گے تو تقریباً 7ویں نمبر پر نیچے وہ ویڈیو آ جائے گی، انڈیا میں قرآن پر پابندی۔ اس میں نے بہت زیادہ واضح ریفرنس کے ساتھ ظاہر کیا ہے کہ بائبل میں
कितनी मोहब्बत के बारे में ना, इस तरह की जो मैंने मोहब्बत अब बयान किया ना, ऐसी मोहब्बत के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने 53 चैप्टर जो शो किए हैं कि जिसमें इस तरह की मोहब्बत आई है बाइबल में, ठीक है। और जिहाद पार्ट 2 इस्लाम दहशतगर्द है पार्ट 3 के नाम से भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या कभी कोई इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक या अहमद दीदार जैसे लोग जो कि इस्लाम को प्रीच करते हैं, क्या कभी ये किसी हिंदू के, यहूदी या नसारा जो मसीही हैं, कभी उनके पाँव धोएंगे? इसका जवाब आप बेहतर जानते हैं। इस्लामिक इंजीनियर, तुम अहमद दीदार और डॉक्टर जाकिर नाइक को लोगों के पाँव धोने की बात कर रहे हो। ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो पाँव धोएंगे या नहीं धोएंगे, कोई टीचर धोएगा या नहीं, लेकिन जो शरीयत में काम है इस्लाम में वो करने का हुक्म है, गैर शरई काम करने का कोई हुक्म नहीं है। अगर शरीयत में लिखा हुआ या इजाज़त हुई, मेरी भी एक वीडियो अपलोड है कुरान पे पाबंदी इंडिया में, वो देख सकते हैं। मैंने 1-2 पिक क्लिप उसमें ऐड किए हुए हैं इंडिया के हालात के बारे में। तेरे इंडिया में जो कुछ हो रहा है ना, जो मुसलमान गैर मुसलमों की मैयतों को कोरोना की वबा से कैसे उनकी खिदमत कर रहे हैं, वो मुसलमान ही हैं। वो ज़रा गौर से देखो, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है कि इस्लाम में मुसलमानों की खिदमत जो हिंदुओं के बारे में है ना, वो आप वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड है, देख सकते हैं कैसे मुसलमान जो है ना वो खिदमत कर रहे हैं गैर मुसलमों की, और उनकी मैयतों की क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। मस्जिदों में बिस्तर लगाए हुए हैं, ऑक्सीजन मुहैया की है मस्जिदों में, ये काम हो रहे हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मसीह ने इतना ज़्यादा क्यों सिखाया है कि एक दूसरे को इतना प्यार करो, इतनी खिदमत करो कि उनके पाँव भी धो। जब आपको कोई बद्दुआ भी दे तो उसके लिए भी दुआ करो। ये है मसीहत का खुदा। और अखबार की किताब चैप्टर 23 वर्स 14 में ये लिखा है, और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, इस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज़ ना खाना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पोश्त दर पोश्त हमेशा यही आइन रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई गरीब भी आदमी है ना, तो वो नई फसल खा ही नहीं सकता खुदा के ऊपर चढ़ावा चढ़ाने के बगैर, ठीक है। तो ये भी मोहब्बत की बात ही है ना, ये भी सिखाया ही है ना बाइबल में कि गरीब आदमी के पास एक वक्त की अगर रोटी मिल जाए तो वो भी नई फसल खा ही नहीं सकता, खुदा के ऊपर वही लुटा दे। ये है रहम, ये रहम हो रहा है इंसानों पर बाइबल से। तो मसीह ने खुद भी दूसरों के पाँव धोए, जो कि आप जॉन चैप्टर 13 वर्स 14 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। मसीह का दूसरों के पाँव धोकर हमें ये रिफ्लेक्शन देता है कि मसीह ने किस तरह से हमारे गुनाह धो दिए। इस्लामिक इंजीनियर, तुमने ये तो बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने पाँव धोए, ठीक है ना। तो ये भी बता देना चाहिए था कि मत्ती की इंजील चैप्टर 15 वर्स 26 में ये लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। ये एक औरत थी जो ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त कर रही थी, ठीक है, कुछ काम करवाने के लिए, ठीक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा था कि यानी कि कुत्ता उस औरत को कहा था, ठीक है। मरकज़ की किताब चैप्टर 7 वर्स 27 में भी यही लिखा है, इसने इसे कहा, पहले लड़कों को सीर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं, ठीक है ना। ये भी साथ साथ चला करें ना, ये भी हवाले जो है ना वो रेफरेंस, जब कुरान से और इस्लाम से तुम गलतियां निकालते हो ना, तो ये बाइबल को भी साथ साथ लेके चला करो, इंसाफ किया करो बाइबल और कुरान दोनों के साथ। ये बाइबल तुम्हारी वो क्या कहते हैं कोई ज़ाती मलकियत नहीं है, ठीक है ना। ये खुदा का कलाम है कुरान, उसके ऊपर ज़्यादा बकवास भी ना किया करो। तो ये खुदा का रहम है जो उसने किया, क्योंकि खुदा हमारा बहुत ही डाउन टू अर्थ अर्थ है। मसीह खुदा इतना डाउन टू अर्थ अर्थ है कि वो ख़ुद इंसान बन के हमारे बीच में आ गया, हमें ये बताने के लिए कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। बहुत शुक्रिया। इस्लामिक इंजीनियर, ईसा अलैहिस्सलाम को तूने खुदा कहा, इसके ऊपर मेरी
3 वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब मेरे चैनल के ऊपर कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं। बाइबल से मैंने 150 रेफरेंस दिए हुए हैं, 150 हवाले दिए हैं बाइबल से मैंने कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे। ठीक है ना, वो वीडियो तुमने ज़रूर देखनी है, तुम्हें पता चल जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे। ठीक है, अब तुम बात कर रहे हो कि खुदा खुद ज़मीन पर बनकर ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, कि खुदा खुद भी ज़मीन पर नहीं आया, ना कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे। ठीक है ना, तो खुदा ज़मीन पर ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में नहीं आया। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्द बनाकर तुम्हें सेंड करूंगा। लेकिन तुम क्या हो, ना मेरे कोई कमेंट का जवाब देते हो, जो मैं तुम्हें वीडियो सेंड करता हूँ ना कोई उसका जवाब देते हो। ठीक है ना, मैंने व्हाट्सअप नंबर बहुत बार अपना शो किया, ना उसके ऊपर आते हो। ठीक है, बस यही काम है ना तुम लोगों का।